کبھی سوچا ہے کہ ایک مشین، ایک کمپیوٹر تصویروں کو کیسے پہچانتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے نا۔ جب ہم کوئی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ تو فوراً ہی چیزوں کو، چہروں کو اور منظر کو سمجھ لیتا ہے، لیکن ایک کمپیوٹر کے لیے یہ سب کچھ صرف ڈیٹا ہے۔ تو پھر ایک مشین کو یہ ہنر سکھایا کیسے جاتا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو چلے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہماری آج کی بات چیت کا مرکزی سوال یہی ہے، جب ایک کمپیوٹر بلی کی تصویر دیکھتا ہے تو اس سے اصل میں کیا نظر آتا ہے؟ یہ سوال سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ہمیں سیدھا کمپیوٹر ویژن کی دنیا کے دل میں لے جاتا ہے۔ یہاں سب سے بنیادی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہمیں ایک خوبصورت تصویر نظر آتی ہے، کمپیوٹر کو وہاں صرف اور صرف نمبرز کا ایک جال دکھائی دیتا ہے۔ ایک رنگین تصویر اس کے لیے پکسل ویلیوز کا ایک بہت بڑا میٹرکس ہے، جیسے 224x224x3 کا ایک ایرے۔ ہر نمبر ایک پکسل کی روشنی اور رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اصل چیلنج یہ ہے، ان لاکھوں نمبروں کے بیچ میں سے بلی کو کیسے پہچانا جائے؟ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ ہے ایک خاص قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو خاص طور پر بصری یعنی ویژول ڈیٹا کے لیے ہی ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہی ہماری کہانی کا ہیرو ہے، اور اس کا نام ہے کنولیوشنل نیورل نیٹ ورک، یا آسان زبان میں CNN۔ تو یہ CNN آخر ہے کیا چیز؟ یہ ایک ایسا نیورل نیٹ ورک ہے جو ہمارے دماغ کے دیکھنے کے انداز کی نقل کرتا ہے۔ جیسے ہمارا دماغ کناروں، شکلوں اور مختلف ٹیکسچرز کو پہچاننے کے لیے خاص نیورونز استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طرح CNN بھی تصویروں سے یہ فیچرز نکالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یعنی انسانی دماغ سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ بصری کاموں میں اتنا بہترین ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا کیسے ہے۔ اب ہم CNN کے کام کرنے کے پہلے حصے کو سمجھیں گے، یعنی اس کا فیچر نکالنے کا طریقہ کار۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں CNN حقیقت میں دیکھنا سیکھتا ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ CNN اتنا خاص کیوں ہے، اس کا موازنہ کرتے ہیں پرانے نیٹ ورکس جیسے کہ ملٹی لیئر پرسیپٹرون یا MLP سے۔ MLP کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اگر تصویر میں بلی تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو وہ کنفیوز ہو جاتا تھا۔ لیکن CNN ٹرانسلیشن انویرینٹ ہے، یعنی یہ بلی کو پہچان لے گا چاہے وہ فریم میں کہیں بھی ہو۔ اس کے علاوہ CNN پیرامیٹرز کو شیئر کر کے بہت مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایک ہی ڈیٹیکٹر کو پوری تصویر پر استعمال کرتا ہے، جس سے یہ زیادہ تیز بنتا ہے اور اوور فٹنگ یعنی صرف ٹریننگ والی تصاویر کو رٹ لینے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اصل جادو کہاں ہے؟ CNN کا سارا کمال اس کی کنولیوشنل لیئرز میں چھپا ہے۔ ان لیئرز کو آپ فیچر جاسوس سمجھ سکتے ہیں۔ ہر جاسوس، جسے ہم فلٹر یا کرنل کہتے ہیں، ایک خاص قسم کا پیٹرن ڈھونڈنے میں ماہر ہوتا ہے۔ کچھ کنارے ڈھونڈتے ہیں، کچھ رنگوں کے دھبے اور کچھ خاص قسم کے ٹیکسچرز۔ اور یہیں سے ہمیں اس کے سیکھنے کا شاندار طریقہ سمجھ آتا ہے۔ جیسے جیسے ڈیٹا CNN کی مختلف لیئرز سے گزرتا ہے، یہ سمجھ کی ایک پوری عمارت کھڑی کرتا ہے۔ شروع کی لیئرز بالکل سادہ چیزیں دیکھتی ہیں، جیسے لکیریں اور کونے۔ پھر ان سادہ فیچرز کو ملا کر اگلی لیئرز آنکھیں یا ناک جیسی پیچیدہ شکلیں پہچانتی ہیں، اور آخر میں سب سے گہری لیئرز اس ساری معلومات کو جوڑ کر پوری بلی یا چہرے کو پہچان لیتی ہیں۔ کنولیوشنل لیئرز کے بعد اکثر ایک پولنگ لیئر آتی ہے۔ اسے آپ نیٹ ورک کا سمرائزر یا خلاصہ کرنے والا سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ فیچر میپس کو چھوٹا کر دے اور صرف سب سے اہم معلومات کو آگے بھیجے۔ اس سے نیٹ ورک تیز اور زیادہ مضبوط بنتا ہے، اور غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر کے اوور فٹنگ کو روکنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ CNN فیچرز کیسے نکالتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ان فیچرز کی بنیاد پر آخری فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نیٹ ورک سوچنا شروع کرتا ہے۔ تو پورے CNN کے کام کو ہم دو آسان حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا، فیچر ایکسٹریکشن، جہاں کنولیوشنل اور پولنگ لیئرز اپنی جاسوسی اور خلاصہ بنانے کا کام کرتی ہیں، اور دوسرا، درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن۔ یہاں ایک فلیٹنڈ لیئر سارے نکالے ہوئے پیٹرنز کو ایک لمبی سی لسٹ میں بدل دیتی ہے۔ پھر یہ لسٹ ڈینس لیئرز کو دی جاتی ہے، جو ایک جوری کی طرح کام کرتی ہیں۔ وہ سارے ثبوتوں کو دیکھ کر، پرکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سناتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بلی ہے۔ اب جب کہ ہم اس کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ چکے ہیں، تو چلیں اب اس بات پر آتے ہیں کہ عملی طور پر ایک CNN ماڈل بنایا
اور ٹرین کیسے کیا جاتا ہے، ہم اس کے پیچیدہ تکنیکی مراحل کو آسان کر کے سمجھیں گے۔ تو یہ ماڈل بنانے کا جو پورا سفر ہے، اس کے 3 بڑے قدم ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹا تیار کرتے ہیں، یعنی ہزاروں لیبل لگی تصویریں اکٹھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا CNN آرکیٹیکچر بناتے ہیں اور اسے اس ڈیٹا پر ٹرین کرتے ہیں۔ اور آخر میں، جو کہ بہت اہم ہے، ہم اس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اندیکھی تصویروں پر کیسا کام کرتا ہے۔ ٹریننگ کے عمل کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ڈیٹا آگمنٹیشن۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ٹیکنیک ہے جہاں ہم اپنی موجودہ تصویروں میں ہلکی پھلکی تبدیلیاں کر کے مصنوعی طور پر مزید ٹریننگ ڈیٹا بنا لیتے ہیں۔ ہم انہیں تھوڑا گھما دیتے ہیں یا پلٹ دیتے ہیں یا ان کے رنگ بدل دیتے ہیں۔ اس سے ماڈل زیادہ مضبوط بنتا ہے اور وہ صرف ٹریننگ والی مثالوں کو رٹنے کے بجائے اصل پیٹرن سیکھتا ہے، جس سے اوور فٹنگ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں آخری اور سب سے اہم مرحلے پر، یہ جانچنا کہ ہمارا ٹرینڈ ماڈل اصل میں کام کیسا کر رہا ہے۔ کیا یہ واقعی حقیقی دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور پہلی نظر میں تو نتائج بہت شاندار لگتے ہیں۔ 96.7% ایکیوریسی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ماڈل تو ایک سپر سٹار ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، کیا صرف ایک نمبر جیسے کہ ایکیوریسی ہمیں پوری کہانی بتا سکتا ہے؟ نہیں، خاص طور پر جب ڈیٹا سیٹ غیر متوازن ہو، مطلب ایک کلاس کی تصویریں دوسرے سے بہت زیادہ ہوں، تو صرف ایکیوریسی کو دیکھنا بہت گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ اس کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہم ایک ٹول استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کنفیوژن میٹرکس۔ یہ ہمیں کارکردگی کی ایک تفصیلی رپورٹ دیتا ہے۔ یہ 4 ممکنہ نتائج دکھاتا ہے۔ ٹرو پازیٹیو، جب یہ صحیح کہے کہ یہ بلی ہے۔ ٹرو نیگیٹو، جب یہ صحیح کہے کہ یہ بلی نہیں ہے۔ فالس پازیٹیو، جب یہ غلطی سے کتے کو بلی کہہ دے۔ اور فالس نیگیٹو، جب یہ ایک بلی کو پہچان ہی نہ پائے۔ اسی کنفیوژن میٹرکس سے 2 بہت اہم میٹرکس نکلتے ہیں، پریسیژن اور ریکال۔ پریسیژن یہ پوچھتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ بلی ہے تو ہم کتنی بار صحیح تھے۔ اس کا مقصد غلطیوں سے بچنا ہے۔ جبکہ ریکال یہ پوچھتا ہے ڈیٹا سیٹ میں جتنی بھی اصل بلیاں تھیں ان میں سے ہم نے کتنوں کو ڈھونڈ نکالا۔ اس کا مقصد کسی بھی بلی کو مس نہ کرنا ہے، اور اکثر ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں یہ سب کچھ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ CNNs ہماری دنیا کو بدل رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کو میڈیکل سکین سے بیماریوں کی تشخیص میں مدد دے رہے ہیں۔ یہ خود چلنے والی کاروں کو سڑک پر دیکھنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ یہ فیکٹریوں میں کوالٹی کنٹرول کو خودکار بنا رہے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا اثر بہت بڑا ہے اور یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، اس بات کو سمجھنے سے کہ کمپیوٹر کے لیے تصویریں صرف نمبرز ہیں، وہاں سے ایک ایسے AI کو بنانے تک جو انسانی دماغ کی طرح دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب کہ مشینیں دیکھ سکتی ہیں تو ان کی یہ نئی بصارت ہمیں مستقبل کے بارے میں کیا دکھائے گی؟ اس کے امکانات کی کوئی حد نہیں۔